بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک خوشحال ملک میں ایک بہت ہی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی عدالت میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسے اپنا باپ سمجھتے تھے اور اس کے ایک آواز پر جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ ملک میں ہر طرف ہریالی، خوشحالی اور امن تھا، لیکن خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔ ایک سہانی دوپہر جب بادشاہ اپنے دربار میں لوگوں کے مسائل سن رہا تھا، اچانک اس کے سر میں ایک ایسا درد اٹھا جیسے کسی نے تپتی ہوئی سوئیاں چبو دی ہو۔ بادشاہ درد کی شدت سے سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ شاہی طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ملکہ عالیہ، جو خود ایک نہایت ہوشیار خاتون تھی، بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے ملک بھر کے ماہر حکیموں کو بلایا۔ شاہی حکیموں نے نبض دیکھتے ہی ایک ایسی بات کہی جس نے محل میں کہرام مچا دیا۔ حکیم کہنے لگے، ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت کسی ایسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا علاج ہمارے کتابوں میں بھی نہیں۔ جہاں پوری رعایا غمگین تھی، وہی محل کے اندھیروں میں ایک شخص بہت خوش تھا۔ وہ تھا ملک کا وزیر خزانہ۔ وہ بادشاہ کی مقبولیت سے جلتا تھا اور ہمیشہ اس طاق میں رہتا تھا کہ کب اسے تخت ملے۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ لالچی درباریوں اور سپاہیوں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب بادشاہ کا قصہ تمام ہونے والا ہے۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے تو انہوں نے ملک بھر میں ڈنڈورا پٹوا دیا، جو کوئی بادشاہ سلامت کی اس بیماری کا علاج کرے گا، اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اور منہ مانگا انعام ملے گا۔ کچھ دن بعد ایک دبلا پتلا بوڑھا حکیم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت چمک رہی تھی۔ جب اس نے بادشاہ کا معائنہ کیا تو وہ ملکہ کو ایک طرف لے گیا اور سرگوشی میں کہا، ملکہ عالیہ، بادشاہ کو بیماری نہیں بلکہ انہیں سست رفتار زہر دیا گیا ہے۔ یہ زہر ان کے کھانے میں ملایا جا رہا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ مفلوج ہو جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ یہ کسی قریبی شخص کی گہری سازش ہے۔ ملکہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا۔ حکیم نے بتایا کہ اس کا علاج صرف کالے پہاڑیوں کے دامن میں ملنے والے ایک نایاب جڑی بوٹی سے ممکن ہے، لیکن وہاں کا سفر بہت مشکل اور طویل ہے۔ ملکہ نے فوراً اعلان کیا، ہم کل ہی بادشاہ سلامت کو لے کر کالے پہاڑیوں کی طرف نکلیں گے تاکہ جڑی بوٹی بھی مل جائے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے بادشاہ کی صحت بھی بہتر ہو۔ وزیر خزانہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ملکہ نے خود اپنے موت کو دعوت دی ہے۔ کالے پہاڑیوں کا راستہ ویران جنگلوں سے گزرتا ہے۔ ہم وہی ان کا کام تمام کر دیں گے اور پھر پورا ملک ہمارا ہو جائے گا۔ اگلے دن شاہی قافلہ روانہ ہوا۔ ملکہ نے جان بوجھ کر بہت کم سپاہی ساتھ لیے تاکہ دشمن کو لگے کہ وہ کمزور ہے۔ وزیر خزانہ کا ایک جاسوس بھی اس قافلے میں شامل تھا، جس نے جنگل کے بیچ پہنچ کر فضا میں لال رنگ کے غبارے چھوڑ دیے۔ یہ حملہ کرنے کا اشارہ تھا۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ وزیر خزانہ اپنے لشکر کے ساتھ جاڑیوں سے نکل آیا اور شاہی سواری کو گھیر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، رکو ملکہ عالیہ، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بادشاہ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب اس ملک کا نیا بادشاہ میں ہوں۔ ملکہ نے بڑی اطمینان سے پوچھا، وزیر خزانہ، کیا تم ایک بیمار بادشاہ پر حملہ کرو گے؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ وزیر کہکہا لگا کر بولا، خوف مجھے تو صرف تخت کی طلب ہے۔ آج یہاں اس گھنے جنگل میں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے سپاہی تم سب کو یہی دفن کر دیں گے۔ وزیر خزانہ نے ابھی حملے کا حکم دینے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ اچانک گرتے ہوئے سینکڑوں تیروں نے ان کے لشکر کو ہدف بنا لیا۔ پہاڑیوں کے پیچھے سے اور درختوں کے اوپر سینکڑوں شاہی سپاہی نمودار ہوئے۔ وہ مورچوں میں اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ وزیر خزانہ کے سپاہی تو حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بدخواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ وزیر خزانہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ چلایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سپاہی یہاں کیسے آئے؟ تب ملکہ کے برابر میں کھڑا سپہ سالار آگے بڑھا اور گرج کر بولا، اے غدار، تو کیا سمجھتا تھا
کہ ملکہ عالیہ اتنی نادان ہے۔ یہ سب ملکہ کا بنایا ہوا ایک عظیم منصوبہ تھا۔ جب حکیم صاحب نے زہر کا بتا دیا تب ہی ملکہ سمجھ گئی تھی کہ تم جیسے غدار حملہ ضرور کرے گا۔ سپہ سالار نے پوری راز کھولتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ نے سفر شروع کرنے سے 2 دن پہلے ہی اپنے وفادار ترین سپاہیوں کو خفیہ راستوں سے کالے پہاڑیوں کے ان ڈلوانوں اور جنگلوں میں بیچ دیا تھا۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر مورچے بنائے اور پتھروں اور جاڑیوں کے پیچھے ایسے چھپ گئے کہ تم پاس سے گزر گئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ملکہ نے جان بوجھ کر کم سپاہی ساتھ رکھے تاکہ تم اپنے بل سے باہر آؤ، اور وہ لال غبارے، وہ اشارہ تمہارے لیے نہیں بلکہ ہمارے ان سپاہیوں کے لیے تھا کہ غدار کو گھیر لو۔ وزیر خزانہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ نے اتنا بڑا جال بچھایا تھا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ بادشاہ سلامت کے لیے جڑی بوٹی حاصل کی گئی اور وہ تندرست ہو کر جب دارالحکومت پہنچے تو عوام کا ٹاٹے مارتا سمندر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وزیر خزانہ اور اس کے ساتھیوں کو بڑے بازار میں گدھے پر بٹھا کر گھمایا گیا۔ ان کے منہ کالے کیے گئے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو بادشاہ سے غداری کرتا ہے قدرت اسے کس طرح ذلیل کرتی ہے۔ یاد رکھیں، برائی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچائی اور دانائی کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔